نماز وطر کیسے پڑھیں، وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں۔ ربیہ کراچی سے۔ وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہے، ایک بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی صورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے، کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ اچھا بھائی، شارٹ کلپ کے ذریعے فتنہ برپا کرنا، کسی عالم دین کے بیان سے ایسی بات کاٹ کر کلپ بنانا جس کی وجہ سے عوام میں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا کیسا ہے؟ آج کل اس کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ عادل حسین انڈیا سے، یہ بہت جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے کہ آپ کسی کی بات کٹ کر کے اپنے مطلب کے مطابق اس کو ڈھال کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ بہتان ہے، بہتان، یعنی ایک شخص کا وہ بات کہہ نہیں رہا اور آپ نے اس کی طرف منسوب کر دی، تو بہتان جو ہے نا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو یعنی جھوٹ سے اوپر کی چیز ہے یہ کہ آپ کسی کی طرف غلط بات منسوب کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو علماء بیانات کر رہے ہیں، ہمیں تجربے کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر مولانا کا، عالم کا اپنا چینل ہونا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا یہ کام کر نہ سکے۔ میں بہت بھگتا ہوں اس چیز کو کہ کوئی بھی اٹھا کے میرے بیانات کو بھی یہاں سے کاٹ کے کچھ ادھر سے ملا کے غلط امیج دنیا کے سامنے جا رہا تھا، اور پورے بیان سے کوئی ایک لطیفہ لے کے وہ چلا دیا، پورا بیان ایک طرف رہ گیا، تو اس سے بڑا برا امیج جا رہا تھا دنیا کے سامنے میرا۔ اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ فحاشی کی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تجربے کے بعد ایک بات ہمارے سامنے آئی، پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا اس چیز کو، میں نے اجازت دی ہوئی تھی یار سب کو چلانے تو، جو بیان چلا رہا ہے، لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایسے سب کو اجازت نہ دیں، لیکن وہی ہے، ہمیں بھگتنا پڑا کہ
بہت اس میں جو ہے نا لوگوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی اس سے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی جو بھی اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرے, تاکہ کاپی رائٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس آ جائے, تاکہ پھر اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کلپ بنا کے وائرل کرتا ہے تو اس کو اسٹرائک دے کے بند کر سکے, کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہے. تو علماء کو چاہیے کہ جو بڑے مشہور علماء میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ان کے بیانات چلا رہے ہیں, اور ان کے پورے بیان میں سے صرف وہی حیا کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ نکال لیں گے اور وہ چلاتے ہیں, پھر اس پہ عجیب فحش تصاویر لگاتے ہیں, اس کے عنوانات بڑے بےہودہ قسم کے عنوانات, تو لوگوں کے سامنے ان علماء کا امیج بہت خراب جاتا ہے پھر. تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا چینل الگ سے بنائیں اور اس کو اپنے لوگ بٹھائیں اور اپنے قابو میں رکھیں اس کو, تاکہ یہ اس چیز کی نوبت نہ آئے. کیا جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے, اس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ فرح خان کراچی سے. نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے, جمعے کے دن کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بے برکتی نہیں ہوتی. کپڑے جب میلے ہو جائیں دھو لینے چاہیے, ہفتے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر جمعے کو میلے ہو گئے, وہ میلے ہونے سے جو بے برکتی ہوگی نا وہ زیادہ ہوگی. تائی امی نے دودھ پلایا تو ان کی بیٹی سے نکاح کا حکم. میری تائی امی نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا, کیا اب میں تائی امی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد فہد انڈیا سے. جی آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. اگر تائی امی نے آپ کو دودھ پلایا تھا اس وقت جب آپ کی عمر 2 سال سے کم تھی, اس وقت اگر آپ کو دودھ پلایا تھا تو اب آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. امانت کے پیسے خود استعمال کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایک کام کے لیے پیسے دیے کہ وہ سامنے والے کو دے دینا, مگر وہ کام 15-20 دن آگے ہو گیا ہے. دوست نے کہا کہ وہ پیسے ابھی اپنے پاس رکھو, جب دینے کا وقت آئے گا تو دے دینا. اب کیا وہ پیسے میں ان چند دنوں کے لیے اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ زکوان صاحب انڈیا سے. بھائی جس کی رقم ہے اس کی پرمیشن کے بغیر آپ یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے, اس سے پرمیشن لے لیں پھر آپ جو مرضی کریں. پیش گوئی کے ذریعے آن لائن ٹریڈنگ کرنا. آج کل ایک آن لائن ٹریڈنگ ہے, اس میں یہ پیش گوئی لگائی ہوئی ہے کہ مارکیٹ اگلے 1-2 دن میں اوپر جائے گی یا نیچے. اگر پیش گوئی ٹھیک ہو جاتی ہے تو پروفٹ ہوتا ہے, ورنہ نقصان ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں جوئے کی طرح لگتا ہے, لیکن مارکیٹ جب چلتی ہے تو اسے دیکھ کر ٹیکنیکلی طور پر صحیح اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ اب کس طرح جائے گی. تو یہ جوئے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ عبداللہ ناصر. بھائی عبداللہ ناصر صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جو آپ کے قبضے میں نہ ہو. یہ اصول یاد رکھیں. آن لائن جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اس چیز پر اپنا قبضہ آپ کا ہوگا, پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے. بعض دفعہ آن لائن ٹریڈنگ ایسی ہوتی ہے, کرنسی بک رہی ہوتی ہے, وہ کرنسی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں آتی نہیں ہے, بس ڈالر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بیچ دیے. اب دیکھا کہ اگر وہ مہنگا ہو گیا ڈالر تو آپ نے پروفٹ لے لیا, گر گیا ہے تو وہ آپ کو نقصان ہو گیا. تو یہ ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں, تو یہ بالکل جوا ہے. تو قبضہ ضروری ہے, آپ کے قبضے میں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو اس کے قبضے میں آئے وہ, اس کے بغیر یہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی تجارت جائز نہیں. البتہ پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو خرید کر آپ قبضے کے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اتنی ملکیت آ جانی چاہیے کہ وہ چیز آپ کے رسک میں داخل ہو جائے, یعنی نقصان ہو تو پھر آپ کا نقصان سمجھا جائے. مرحوم والد کے لیے موبائل کے غلط استعمال سے انہیں گناہ ہوگا. مرحوم والد کے موبائل کے غلط استعمال سے کیا انہیں گناہ ہوگا؟ میرے والد صاحب کا کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے. ان کا ایک موبائل تھا جو اب میرے استعمال میں ہے. ان کی زندگی میں بھی کبھی کبھی موبائل استعمال کر لیتی تھی, لیکن وہ اس کے غلط استعمال سے روکتے تھے. اب اگر ان کی وفات کے بعد میں اس کا کچھ غلط استعمال کروں تو کیا اس کا گناہ ان کو ملے گا یا نہیں؟ مریم صاحبہ لاہور سے. دیکھیں اب تو وہ گناہ ان کو تو نہیں ملے گا, وہ موبائل ان کا رہا نہیں, اب تو وارثوں کا موبائل ہے. اب آپ کو گناہ ملے گا تو آپ کو اپنے ابا کی تو فکر ہے, اپنی فکر نہیں ہے. آخرت کا جو گناہ ہے نا وہ اتنا سخت ہے کہ وہ جب ملے گا تو اللہ بچائے, پھر آپ کہیں گی کہ کاش یہ میں نے گناہ نہ کیا ہوتا. تو موبائل کا غلط استعمال نہ کریں. ابا کو گناہ نہیں ملے گا لیکن آپ کو بھی گناہ ملے گا, اور بہت سخت گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آپ کے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. حدیث میں آتے ہیں اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے,
آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا ہوتا یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ، میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو. اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلیں، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں، لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے. تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے، دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بس بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے تو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے بوٹیاں، چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے چوری تو وہ ہے نا، ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبھی. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگے یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکھڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں، اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخش الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا
کوئی بات نہیں، نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان دکان دکان، ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں، کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا، بھائی میں حملہ کر دوں گا، میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. وہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا، یار یہ کام بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں، یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں، یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلے ہیں، تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن، سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا، اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا، انسان کہتا اٹھا کے پوٹلا پھینک دو ختم، اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے، ایک ٹینشن وہ ہے، ایک ٹینشن وہ. اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں، میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں. پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا، وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا، فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے، اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے، اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے، یہ کس کی چاہت پہ ہے، اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دوں نا، یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس، ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ، کیا خوبصورت ساڑی ہے. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں. اسلام میں سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا. نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل ہے. پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا. یہ آسان کام نہیں ہے. ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے. آپ آفس جاتے ہیں، ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں. درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں. قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبداللطیف پٹائی کا دن آ گیا، بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے. جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک. تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے. کہ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم. تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے. پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ایک مشکل کام ہے. اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا. نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایک مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر. فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا. سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے. آپ ایک پرسوں عشاء میں شارٹ تھے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو.
سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں. خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے, تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا. تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. مائک کی آواز. تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان. میں عجیب بات بتاؤں, اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج, ہر پریشانی کا بھی یہی علاج, ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج, ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج. وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے, اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے, بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں. بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس, ہر بیماری کا ایک ہی چورن. وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں, لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے, اور یہ زبردست دوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو یہ کہتے ہیں, انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, وانا الیہ راجعون, ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. مصیبتن میں تنوین ہے, تنوین. اگر یہ ہوتا نا المصیبہ, اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں. خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں ہے مصیبتن, کسی بھی قسم کی مصیبت, کسی بھی قسم کی ٹینشن, کوئی پریشانی, کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, بیماری آ گئی خطرناک, بچے نافرمان ہو گئے, ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے. ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے, ایک ہی دوا ہے, کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس. جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں, اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا. آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو, موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے, ہم اپنی نجی محفلوں میں, اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں, بلکہ ڈرتے ہیں. آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا, بھائی مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا, تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہے, ترقی سے روک رہا ہے. جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے, یہ حقیقت بیان کر رہا ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا, جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ختم. اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں, ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا بھائی, کتنا کیا ہو گیا. تو طوطا یاد آ رہا ہے کیا ہوا, کوئی بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا, وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا, ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا. تو اس کو زیادہ چھیڑو نا, تنگ کرو طوطے کو, آواز مارتا تھا کیا ہوا. تو اگر کوئی پیسہ آ کے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بول رہے ہیں کیا ہوا. ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے, تھوڑے دن کھائے گا پیے گا, ختم, بڈھا ہو جائے گا. ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں, خوب سمجھ لو, اور مرنے میں. یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. بہت اسپیڈ کے ساتھ, بہت تیزی کے ساتھ, تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں, کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. جو جوان ہے ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں. ابھی ٹائم دیکھو ایسا, آپ یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو, اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے. ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہے بھی نہیں. 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل. تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں.
ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہے، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں. تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس. تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں. ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا، وہ نماز کے بعد ہے. سب سے پہلے نماز ہے. شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا، یہ دوسری بڑی علامت ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ینفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ینفقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، یہ تو نارمل روٹین تھی. پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے، تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے. 4 پڑھتے تھے، پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا، اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں، تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق. تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے. تو نبی نے 4 کام تو کیے، لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت. تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے، نماز کی مقدار بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے. جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے. یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے. خود سزا دے اپنے آپ کو. فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ ناشتہ نہیں کرنا اس دن. دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتی تھی.